الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، قرآن کریم میں جہاں اور نبیوں کا تذکرہ ہے، حضرت لقمان کا بھی تذکرہ ہے، بلکہ پوری سورت حضرت لقمان کے نام سے ہے، سورہ لقمان۔ حضرت لقمان اتنی بات تو یقینی ہے کہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، اللہ نے بڑی نعمتیں انہیں عطا فرمائی تھیں، ان سے حکمت کی باتیں بہت زیادہ منقول ہیں، اور بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا تھا کہ وہ چاہیں تو حکومت کو پسند کر لیں اور وہ چاہیں تو حکمت کو پسند کر لیں۔ انہوں نے حکومت کو پسند نہیں کیا اور حکمت کو پسند کیا۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ نے حکومت کو کیوں پسند نہیں کیا، تو فرمانے لگے حاکم بڑے سخت مقام پر ہوتا ہے، ظلم و ستم چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، وہ ان حالات میں عدل و انصاف کر سکے یا نہ کر سکے، اللہ کی مدد ہوئی تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، ورنہ آدمی راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ پھر وہ رات کو سو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حکمت کو ڈھانک دیا۔ حکمت سے مراد دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں اور نصیحت کی باتیں، عبرت کی باتیں، یہ ان سے منقول ہیں۔ وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے 10,000 ابواب کتابوں میں پڑھے ہیں۔ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے انہوں نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں، حالانکہ کوئی خاندانی اونچے خاندان کے آدمی نہیں تھے بلکہ غلام تھے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ آپ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، بڑا مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی قریب سے گزرا اور اس نے یہ کہا کیا تو فلاں قوم کا غلام نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں فلاں قوم کا غلام تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ فلاں پہاڑ کے دامن میں تو اور میں دونوں کے دونوں بکریاں نہیں چراتے تھے؟ تو فرمانے لگے کہ ہاں بے شک بکریاں چراتا تھا۔ پھر پوچھنے والے نے کہا کہ اتنے بڑے مقام کو کیسے تو نے حاصل کر لیا اور اس مقام تک کیسے پہنچ گیا؟ حضرت لقمان فرمانے لگے میں 4 باتوں کے اہتمام سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ فرمایا ایک اللہ کا خوف، دوسرے بات میں سچائی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور تیسرے امانت کا پورا ادا کرنا، اور چوتھے فضول اور بیکار باتیں جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ ان 4 باتوں کے اہتمام کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ان سے بہت ساری نصیحت کی باتیں منقول ہیں۔ قرآن کریم میں بھی سورہ لقمان میں پورا رکوع اور اس میں مختلف نصیحتیں حضرت لقمان کی نقل فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلی نصیحت یہ بات جو قرآن کریم میں ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو شرک سے روک رہے ہیں، جبکہ وہ اتنے بڑے نیک بندے کی اولاد ہے اور نیک بندے کا بچہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا عقیدے کو ہمیشہ درست رکھنا، اپنے یقین کو ہمیشہ صحیح رکھنا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو اس کی ذات اور صفات میں شریک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم سب سے پہلے بنیادی طور پر اپنے اولاد کے عقیدے کو صحیح اور مضبوط کریں۔ آج دنیا میں عقیدے کو خراب کرنے والی بہت ساری چیزیں ایسی معاشرے میں اور ماحول میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بچہ اسکول جاتا ہے، وہاں اپنی آنکھوں سے کفر کو ہوتا ہوا دیکھتا ہے، کفر کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنتا ہے، اور کفر زبردستی اس سے زبان سے کہلوایا جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس کے ایمان کی فکر نہیں کی تو ہمارے بچے عقیدے کی درستگی پر اور صحیح عقیدے پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اور صحیح عقیدہ عقیدہ توحید ہوتا ہے، اللہ ایک ہے اور وہ اپنی ذات و صفات میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں، اور تنہا جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ ساری چیزیں اور سارے معاملات اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، اس کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس عقیدے کو بچے کے دل میں پیوست کرنا اور سکھانا اور بار بار بلوانا اور بار بار اس کو اس چیز کو اس کی مشق کرانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان کی یہ ہے کہ بیٹا شرک مت کرنا۔ اس سے آگے ایک عقیدے کی درستگی کے سلسلے میں اور بات ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ کوئی چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ اگر پتھر کے اندر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، ساتوں سمندروں کے نیچے ہے، یا ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، یا کسی اندھیری رات کے اندر ہے، جہاں بھی ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہے اور اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین۔ درخت کا کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اسے بھی جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، اور کوئی رائی کا دانہ بھی اگر وہ زمین کے 7ویں حصے کی اندھیری میں چھپا ہوا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں اور اللہ کے علم کے سے باہر نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو ہمیشہ قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، بلکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاں بھی نماز کا تذکرہ ہے وہاں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اور نماز کو قائم کرنا یہ کہلاتا ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ نماز کو پورے آداب اور مستحبات اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھ کر بتائی اور سکھائی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، آدمی ایسے ہی نماز پڑھے۔ دوسرے نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ آدمی نماز کا ماحول بنائے۔ اکیلے تنہا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ آدمی اس کی کوشش کرے کہ گھر میں اگر 8 افراد ہیں، اماں ہیں تو وہ بھی نماز پڑھیں، ابا ہیں تو وہ بھی نماز پڑھیں، بہنیں ہیں تو وہ بھی نماز پڑھیں، بھائی ہیں تو وہ بھی نماز پڑھیں، بچے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھیں، بچیاں ہیں تو وہ بھی نماز پڑھیں۔ آس پاس کے ماحول میں، محلے میں جہاں بھی آدمی رہتا ہے، نماز کی دعوت دے کر سب کو نماز پہ کھڑا کرے۔ یہ نماز کا قیام ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کا ایسا ماحول بنانا کہ سب نماز پڑھنے والے بن جائیں، گھر والے بھی اور گھر سے باہر والے بھی۔ یہ ہے نماز کا قیام۔ ایک مطلب علماء نے نماز کو قائم کرنے کا یہ بیان کیا ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر کے دروازے پر چوکیدار قائم کرتے ہیں، قائم کے معنی کھڑا کرتے ہیں، کہ اپنے لوگ آتے ہیں تو چوکیدار دروازہ کھول دیتا ہے، ابا آئے تو دروازہ کھول دیا، اماں آئیں تو دروازہ کھل گیا، بچے اسکول سے آئے تو دروازہ کھل گیا، سیٹھ صاحب آئے تو دروازہ کھل گیا۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی جانور اندر داخل ہونا چاہے، کوئی کتا داخل ہونا چاہے، کوئی خنزیر داخل ہونا چاہے، کوئی اجنبی داخل ہونا چاہے گھر میں، تو چوکیدار روک دیتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے، پہلے بتائیے کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کس سے ملنا ہے۔ جس طرح چوکیدار کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے، اور جو غیر اور گھر کے لیے مناسب نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ نماز کو اپنی زندگی پر ایسے قائم کرو کہ اچھائی آئے تو آنے دو، سچائی آئے تو آنے دو، ایمانداری آئے تو آنے دو، اللہ کی محبت آئے تو آنے دو، اللہ کے نبی کی محبت آئے تو آنے دو، اللہ کے احکامات پر عمل آئے تو آنے دو۔ جھوٹ آئے تو دروازہ بند، زندگی میں جھوٹ داخل نہ ہو، دھوکہ داخل نہ ہو، بے ایمانی داخل نہ ہو، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی عمل داخل نہ ہو، اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کوئی عمل داخل نہ ہو۔
جیسے چوکیدار ہوتا ہے اسی طرح نماز کو اپنی زندگی پر ایسے قائم کرو. اسی لیے نماز کی یہ خاصیت بیان کی گئی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز ہر قسم کی بے حیائی اور بری بات سے آدمی کو روکتی ہے. تو نماز کو اپنی زندگی پر ایسے قائم کرو کہ ساری اچھائیاں آ جائیں اور ساری برائیاں ہماری زندگی سے دور ہو جائیں. یہ نماز کا قائم کرنا ہے. تو فرمایا بیٹا نماز کو قائم کرو. پھر فرمایا وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اچھی باتوں کا حکم کرو بری باتوں سے روکو. پتہ یہ چلا انفرادی اصلاح کافی نہیں ہے بلکہ پورے مجموعے کی اور پوری امت کی اصلاح کی فکر ضروری ہے. جو دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے کہ لوگوں کو اچھے باتوں کا حکم کیا جائے اور بری باتوں سے روکا جائے, اس کے بغیر پورا معاشرہ سدھرنا مشکل ہے. لوگوں کا ارتداد سے بچنا مشکل ہے جب تک کہ یہ دین کی محنت جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں, جو امت کا فرض منصبی ہے, جس کے لیے اس امت کو دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو اور تمہیں ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے, تمہیں ہم نے نکالا ہی اس لیے ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو. تو یہ نصیحت کی ہے لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا نماز کو قائم کرنا, اچھی باتوں کا حکم کرنا, بری باتوں سے لوگوں کو روکنا. آگے کچھ اور معاشرے سے متعلق نصیحتیں کی ہیں جس میں فرمایا کہ کبھی بھی کسی سے ترشرو ہو کر بات مت کرنا. ولا تصعر خدک للناس. منہ چڑھا کر بات مت کرنا, ہمیشہ مسکرا کر جو ہے اچھے اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگوں سے ملنا. اسی طرح فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا. زمین پر اکڑ کر مت چلنا, تکبر کے ساتھ مت چلنا بلکہ عاجزی کے ساتھ چلنا. اسی طرح آگے فرمایا کہ کبھی بھی کسی سے بات کرنے کا موقع آئے اور گفتگو کرنے کا موقع آئے تو فرمایا کہ چلا کر بات مت کرنا, بہت آہستہ نرم لہجے کے اندر محبت کے ساتھ میں, کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ واقعتاً میری ہمدردی ہی کی بات کی جا رہی ہے. بات کہنے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں. بعض مرتبہ آدمی بات کہتا ہے اور بات جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے لیکن انداز اتنا غلط ہوتا ہے کہ سامنے والا بجائے اس غلطی سے رکنے کے ضد پر آ جاتا ہے اور وہ غلط کام نہیں چھوڑتا ہے. تو ایسے کہنے کا انداز بالکل غلط ہے. قرآن نے اس سے روکا ہے کہ بات کرو تو ہمیشہ نرم لہجے میں کرو, ایسا نہیں کہ چلا کے اور دونک کر اور غصے کے لہجے کے اندر بات کرو, ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرو. اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر غلط لہجے کے اندر آدمی نے بات کر دی تو آدمی خود بھی گناہگار ہوگا اور سامنے والے کو عمل کی توفیق بھی نہیں ہوگی. سیرت کے اندر ایسے واقعات سینکڑوں ملتے ہیں کہ اللہ کے بندوں نے نصیحت کرنے کا اور کسی کو بھلی بات کہنے کا ایسا طریقہ اور نرم طریقہ اختیار کیا کہ بوڑھے سے بوڑھے آدمی نے بھی بچے کی بات کو اس طرح لیا کہ واقعتاً یہ میری اصلاح کی اور اچھائی کی بات کہی جا رہی ہے, کہ آدمی یہ سمجھے کہ واقعتاً یہ آدمی میرا خیر خواہ ہے اور میری بھلائی کی بات کہہ رہا ہے. میں نے عرض کیا الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. ایک کہنے کا انداز ہوتا ہے کہ آدمی سامنے والا سوچتا ہے کہ اس کا منہ نوچ لوں, اتنا غلط لہجہ ہوتا ہے کہنے کا. اور بعض مرتبہ اتنا ہمدردانہ انداز ہوتا ہے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اتنی اچھی بات کہی ہے کہ اس کا منہ چوم لوں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہیں اور بہت عمر رسیدہ آدمی ہیں, بوڑھے آدمی ہیں, اور انہوں نے وضو کیا اور سنت کے خلاف وضو کیا. سوچنے لگے میں بچہ ہوں ان کے سامنے, ان کے پوتے اور نواسے کے برابر ہوں, اگر میں ان کو کوئی بات کہوں گا تو یہ سوچیں گے کہ چھوٹا منہ بڑی بات, اتنا سا بچہ مجھے سکھا رہا ہے, اور اگر چھوڑ دیتا ہوں تو اللہ کیا جواب دوں گا کہ سنت کے خلاف وضو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر اصلاح نہیں کی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے تھے, اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نرمی میراث میں ملی تھی.
کہنے لگے جب وہ بزرگ وضو کر کے اٹھے کہ دادا جان میں آپ کا بچہ ہوں اور آپ کی عمر میں بہت چھوٹا ہوں، میں نے بھی وضو سیکھا ہے لیکن مجھے وضو کرنا صحیح آیا یا نہیں آیا، ذرا میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، اگر میرے وضو میں کوئی کمی ہو تو آپ اس کی اصلاح فرما دیں اور آپ اس کو درست بتا دیں۔ اور پھر حسن رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر سنت کے مطابق وضو کیا، اور جب وضو کر کے فارغ ہوئے تو ان بزرگ کی اور بڑے میاں کی گردن نیچے تھی، اور وہ کہنے لگے بیٹا تمہارا ہی وضو سنت کے موافق تھا، میرا وضو سنت کے خلاف تھا، انشاءاللہ تم نے جس طرح وضو کر کے مجھے بتایا ہے آئندہ میں اپنا وضو بھی اسی طرح کروں گا۔ کہنے کا انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے سکھانے کا۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، نصیحت کر کے فرمایا کہ سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، چلانے والا آدمی بالکل گدھے کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم ترجمانی کر رہا ہے۔ یہ نصیحتیں حضرت لقمان کی قرآن کریم میں منقول ہیں۔ اسی طرح ان کی بہت ساری نصیحتیں، ایک جگہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کرتے یوں فرمایا بیٹا چار چیزیں کی نصیحت تمہیں کرتا ہوں، 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ہیں اور 2 چیزیں ہمیشہ بھول جانے کی ہیں۔ جو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں وہ یہ ہیں، ایک اللہ کو کبھی مت بھولنا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس کا استحضار ہمیشہ رہنا چاہیے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ دوسرے اپنی موت کو کبھی مت بھولنا، موت تمہارے سر پر ہر وقت سوار ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپا آئے گا تو ہی موت آئے گی، بیماری آئے گی تو ہی موت آئے گی، بلکہ صحت مند آدمی بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جوان اور بچے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بیٹا موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ہیں، ایک اللہ کی ذات اور ایک اپنی موت۔ دوسرے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمیشہ بھول جانا، ایک وہ نیکی اور بھلائی جو تم نے کسی کے ساتھ کی ہو، اس کو بھول جانا کر کے، نیکی کر کنویں میں ڈال، جو بھلائی تم نے کسی کے ساتھ کی ہو کبھی احسان مت جتلانا، کیا یاد رکھنا ہم نے تمہارے ساتھ فلاں کام کیا تھا، ہم تمہارے کام آئے تھے، ہم تمہاری ضرورت میں تمہارے آڑے وقت میں کام آئے تھے۔ فرمایا اس سے تو آدمی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اپنی نیکیوں کو، صدقات کو، خیرات کو، بھلائیوں کو احسان جتلا کر ضائع مت کرو، اس سے تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو فرمایا ایک وہ بھلائی جو تم نے کسی کے ساتھ کی ہو کر کے بھول جانا، ایک وہ برائی جو کسی نے تمہارے ساتھ کی ہو، کسی نے تمہارا دل دکھا دیا، کسی نے تمہیں ستا دیا، کسی نے تمہیں گالی دے دی، کسی نے تمہیں برا بھلا کہہ دیا، کسی نے تمہاری غیبت کر دی اور تمہیں پتہ لگ گیا فلاں آدمی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، تو ایسا نہیں کہ دل میں گانٹھ مان کر بیٹھ جاؤ کہ اچھا یہ وہی آدمی ہے جس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، بلکہ اس کو اللہ کے واسطے معاف کر دو، بھول جاؤ اس کو، کسی نے کبھی کوئی برائی ہمارے ساتھ کی تھی، اپنی بھلائی کو بھول جاؤ اور دوسرے کی برائی کو بھول جاؤ۔ فرمایا اگر یہ 4 کام تم نے کر لیے تو تم اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گے۔ یہ چند نصیحتیں ہیں، باقی نصیحتیں ان کی احادیث میں بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، صلی اللہ تعالی علی خیر۔